این آرخے او لوگوس۔ نئے عہد نامہ میں لفظ لوگوس 300 بار استعمال ہوا ہے اور اس کا استعمال اس کے سیاق و سباق کے مطابق مختلف طریقے سے کیا جاتا ہے۔ کبھی یہ بولے گئے لفظ کے لیے استعمال ہوا ہے، کبھی یہ الہی پیغام کے لیے اور کبھی مکاشفے کے لیے۔ متی 4 باب اس کی 4 آیت میں یہاں لوگوس سے مراد خدا کا بولا اور لکھا ہوا کلام ہے، جبکہ یوحنا 1 باب اور اس کی 1 آیت جہاں لکھا ہے ابتداء میں کلام تھا، یہ سب سے گہرا اور الہی مطلب ہے۔ یہاں لوگوس یسوع مسیح خود ہے جو خدا کا زندہ اور مجسمہ کلام ہے، وہ خدا کی ذات اور فطرت کا مکمل اظہار ہے۔ لوکا 8 باب اور اس کی 11 آیت کے مطابق وہاں پر لوگوس انجیل کا پیغام ہے، یعنی وہ سچائی جو انسان کے دل میں زندگی پیدا کرتی ہے۔ اور یونانی فلسفے کے مطابق لوگوس کا ایک خاص مطلب تھا اور ان کا ایک خاص تصور تھا۔ ایک تو ان کا تصور یہ تھا کہ کائنات کو منظم رکھنے والی عقلی قوت یا اصول، اور دوسرا یہ کہ تخلیق کے پیچھے موجود الہی عقل یا حکمت ہے۔ اسی وجہ سے یوحنا نے یہ اصطلاح استعمال کر کے یونانیوں پر یہ ظاہر کیا کہ لوگوس کوئی غیر شخصی قوت نہیں بلکہ خود یسوع مسیح ہے، وہ خدا کا زندہ ظہور ہے۔ لوگوس محض ایک لفظ نہیں بلکہ یہ خود خدا کی ذات ہے، یعنی یسوع مسیح۔